أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربنا جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا اور کائنات عالم کا خالق و مالک ہے. ہزارہا درود و سلام نازل ہو ان ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دیا. فصلوات ربنا وسلامہ علیہ. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آج دارالعمل ہے، عمل کرنے کا مقام ہے، حساب کا مقام نہیں ہے. اور کل یعنی یوم آخرت میں صرف اور صرف حساب ہوگا، عمل کا مقام اور مہلت نہیں ہوگی. اسی لیے آخرت کے آنے سے پہلے اس دنیا کو غنیمت جانیے. آج عمل کر لیں ہم سب مل کر، تاکہ کل یعنی یوم آخرت میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو، ہمیں ندامت نہ ہو، ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کف افسوس نہ ملنا پڑے. پھر ہم اللہ پاک سے یہ درخواست نہ کریں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کی اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ شاید ہم نیک عمل کر سکیں. تو اللہ پاک کہیں گے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، تمہیں تو لحظہ کیا، دن کیا، ایام کیا، سال کیا، 60 سال، 70 سال، 80 سال کم اور زیادہ تمہیں مہلت دیا تھا، لیکن تم نے اس مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا اور تم تصویف کرتے رہ گئے کہ اب کر لیں گے، اب کر لیں گے، عمر بڑھے گی تو بزرگ ہو جائیں گے، 40 کے بعد کر لیں گے، 50 کے بعد نیک عمل کر لیں گے، 60 کے بعد توبہ کر لیں گے. وقت گزرتا گیا اور تم کل کا ارادہ بناتے گئے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور تم داعیے اجل کو لبیک کہہ گئے. اب یہ تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دوستو اور بزرگوں، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیوں بنائی ہے؟ اللہ پاک نے سورہ ذاریات میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. ہم ان سے روزی اور کھانا نہیں مانگتے. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا اور مضبوط طاقت والا ہے. دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے کہ ہم اس روئے زمین پر ہم پیدا ہوئے ماں باپ کے پیٹ سے، ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں،
تاکہ مرنے کے بعد ہمیں ندامت اور شرمندگی نہ ہو، کف افسوس نہ ملنا پڑے۔ ایک لمبی حدیث ہے، حدیث قدسی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی ان هذه الاعمال احصیها لكم ثم اوفیکم ایاها، کہ میرے بندو تم نے دنیا میں جو جو اعمال کیے ہیں میں نے اس کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور پھر ہم اس کا ایک ایک بدلہ دیں گے، پائی پائی کا بدلہ تمہیں عطا کریں گے، ذرہ ذرہ کا بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اگر وہ نیکی پاتا ہے اپنے نام اعمال میں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، تعریف کرے اس رب کی جس نے ہمیں ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور اگر اپنے نام اعمال میں وہ بدی پاتا ہے، ترک واجبات یا فعل المنہیات، یا تو فرائض کو توڑتا ہے چھوڑتا ہے یا برائیوں کو کرتا ہے، اگر یہ دو باتیں اپنے نام اعمال میں پاتا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، اپنے نفس کو ملامت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں اس کے پاس، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 1400 سال پہلے، ہر بات کھول کھول کر بیان کر دی 23 سالہ زمانہ نبوت میں، اور اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر آئے، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کو چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے، اور آج کی اس گھڑی تک علماء کرام دنیا کی لاکھوں مسجدوں میں خطبہ جمعہ ابھی اور اس وقت دے رہے ہیں، وقت کی تقدیم اور تاخیر کے اعتبار سے، لیکن ہمیں کوئی عبرت نہیں ہے، ہمیں کوئی عبرت نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خطیب آیا، اس کا کام ہے، پروفیشن ہے، خطیب ہی خطبہ دے گا، ڈاکٹر خطبہ نہیں دے گا، انجینئر نہیں دے گا، یہاں خطیب کی ڈیوٹی ہے، وہ آیا مولوی آدمی ہے، مدرسے میں پڑھا ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، تقریر کی چلا گیا، جی نا، یہ منصب رسالت و نبوت ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء کے وارثین ہیں، لہذا علماء کرام اس دور میں اور ہر دور میں اپنے فرائض انجام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج اس منبر پر وہ علماء کرام آئے اور تقریر کیا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ باتیں صرف روٹین ہی نہیں ہے، خطبہ ضروری ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے چلا جاتا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک انبیاء اور رسول کا منصب ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، اس مقصد کی تکمیل کے لیے بیانات، خطبے، مقالہ نگاری، رسائل، جریدے میں موضوعات، جتنی بھی باتیں اسکول کالجوں میں علماء کرام کی خدمات، مسلمانوں کی خدمات، یہ سب دعوت و تبلیغ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ مسلمان اللہ سے ڈرے، قیامت سے خوف کھائے، آخرت کی فکر کرے، اور اپنے آپ کو جو رب ذوالجلال کے روبرو کھڑا ہوگا اس منظر کو یاد کرے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ ایک پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کہیں چیک پوائنٹ کر کے، اور ہمارے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، چہرے سے ڈر اور خوف کا نظارہ دکھتا ہے، اس سے زیادہ کرائم کیا ہوتا ہے اور ڈر لگتا ہے، پولیس کے ہتھ کنڈے چڑھ گیا اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ رب ذوالجلال فرشتوں کے ساتھ صف بستہ فرشتے تشریف لائیں گے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ رب العالمین اور فرشتوں کے درمیان صف بندی میں تشریف لائیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو اللہ رب العالمین لائیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن انسان نصیحت حاصل کر لے گا، یقین جان لے گا کہ یا تو ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت متقیوں کے لیے لائی جائے گی، جو قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی۔ ایک طرف جہنم ہوگا اور دوسری طرف جنت ہوگی۔ دوستو، ان دونوں کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں انسانوں کا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن انسان کہے گا کہ 60-65 سال کی زندگی کے لیے
میں نے حلال و حرام طریقے سے محنت کشی کر کے یہ دنیا ذخیرہ اندوزی نہیں کیا ہوتا، بلکہ کروڑوں سال کی زندگی کے لیے عمل کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اللہ کی جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں اور گرفت میں لانے والا اور کوئی نہیں۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ آیات کریمات، یہ اللہ رب العالمین کے قیامت کے میدان کی بہت سارے مناظر میں سے ایک منظر کشی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، پر یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے اپنی ذات میں اور مستقبل میں، اور رب ذوالجلال کا مقام اور اللہ رب العالمین کی اہمیت کو محسوس کرے، اللہ تعالیٰ کے وقار کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی ہیبت کو محسوس کرے، تو انسان سیدھا ہو جائے۔ جیسے پولیس اہلکار، CID کے ادارے اور اسی طرح حکومت کے نظام نظم و نسق چلانے والے اداروں سے انسان اسٹریٹ اور سیدھا ہو جاتا ہے، حکومت اور قانون کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ حکومت کے ہتھ کنڈے چڑھے گا، اس کی گرفت میں آئے گا، عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوگا، قانون کی جواب دہی ہوگی، تو انسانوں کی بنائی ہوئی عدالت اور نظام سے اتنا گھبراتا ہے، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال سے وہ نہیں گھبراتا، اس سے خوف نہیں کھاتا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن آواز لگائی جائے گی کہ آج قیامت کے دن کس کے پاس قلمدان ہے، وزارت کس کے پاس ہے، عہدہ کس کے پاس ہے، ملک کا بادشاہ کون ہے، وزیر اعظم کون ہے۔ یہ دنیا کے بٹوارے ہیں قلمدان کے۔ جب کیبنٹ کی تقسیم ہوتی ہے، وزارت کے قلمدان بڑھتے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون وزیر داخلہ ہے، کون وزیر خارجہ ہے، کون وزیر خزانہ ہے، کون وزیر اعظم ہے۔ قیامت کے دن رب ذوالجلال اکیلے بادشاہ ہوگا، ساروں کی طاقت سلب کر لی جائے گی، ساری قوت چھین لی جائے گی، اور صرف طاقت اللہ تعالیٰ آج بھی اسی کی ہے، لیکن آج نے دنیا میں اللہ پاک نے آزمائش کے لیے انسانوں کو طاقت دی ہوئی ہے۔ 200 ممالک ہے اس دنیا میں، تو 200 بادشاہ ہیں، 200 صدر ہیں، 200 وزیر داخلہ ہیں، لیکن قیامت کے دن رب ذوالجلال ساری قیامت کے لوگوں کا اکیلے نظام چلائیں گے۔ وہاں اسباب کا استعمال نہیں ہوگا، چند کام ہوں گے جو فرشتوں کے حوالے ہوں گے، باقی سارا سسٹم اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے چلائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا یتکلم ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک، کوئی بشر ایسا نہیں، آدم کا بیٹا اور بیٹی ایسی نہیں، مگر اللہ رب العالمین بغیر ٹرانسلیٹر کے اس سے براہ راست بات کریں گے، ہر انسان سے اس کا حساب و کتاب لیں گے، ہر انسان سے اس کی پوچھ گچھ کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے دن آخری انسان تک سب سے اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں گے۔ گفتگو کیا ہوگی؟ سوال و جواب ہوگا۔ تم نے کیا کیا؟ عمر پائی تو کیا کیا؟ جوانی کہاں لگائی؟ پیسے کہاں خرچ کیے؟ کہاں سے کمائے؟ علم کس راستے میں لگایا؟ احادیث سے اس کا تفصیل کا پتہ چلتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکیم اور زیرک اور با حکمت مبلغ اور داعی اللہ ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کی منظر کشی کی اس حدیث کے اندر کہ کوئی ترجمان نہیں ہوگا، تو انسان اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو اپنے داہنے طرف وہ وہی دیکھے گا جو دنیا میں اس نے عمل کیا ہے، اچھا یا برا سب عمل دیکھ لے گا۔ فَيَنْظُرُ أَشَمَ مِنْهُ، اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے ان اعمال کو اعمال ہی نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انسان اپنے آگے دیکھے گا، فَيَنْظُرُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، آگے دیکھے گا تو آگے آگ ہی آگ ہوگی، دائیں اپنا عمل ہوگا، بائیں اپنا عمل ہوگا، سامنے آگ ہوگی۔
فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لہذا لوگوں آگ سے بچو، ڈرو، اگر ایک کھجور نہیں ہے۔ غربت کا زمانہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حساب سے مثال دی تاکہ لوگوں کے دماغ میں آ جائے۔ مدینہ منورہ کھجور کی بستی ہے، آبادی کھجور کی کاشتکاری ہوتی ہے، آپ نے کھجور کی مثال دی تاکہ لوگوں کے دماغ اور ذہن کے قریب بات آ جائے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے ڈرتے رہو، اگر آدھا کھجور کسی غریب کو دے دو، آدھا کھجور، ہم لوگ کہتے ہیں آدھا کھجور 1 روپیہ، اس زمانے میں اس سے غریب کا کیا پیٹ بھرے گا؟ بھرے گا۔ آپ خود بچو آگ سے۔ فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر صدقہ کرو، غریبوں کی حاجت روائی کرو، بیماروں کا علاج کراؤ، بیواؤں کی پرسش کرو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، اور اس چکا چوند دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے والے مہینے میں 100-200 روپیہ بھی صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو کم سے کم کسی کو اچھی سی بات کہہ دیا کرو، گزرتے ہوئے انسان سے مسکرا کر بات کر لو، کسی مسافر سے پیار سے بھری باتیں کر دو، اس کو راستہ دکھا دو، راستے سے کانٹے ہٹا دو۔ جب اس انسان سے بھری ہوئی بستی اور آبادی میں انسان جب یہ سڑکوں پہ اور گلیوں میں چلتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہاں اکثریت کی آبادی رہنے والی مسلمانوں کی یا سفید پوشوں کی ہے، واللہ شرم سے انسان کی نظر جھک جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے کہ اندر تو ایسیاں لگی ہوئی ہیں، ہائی ٹیک ڈیکوریشن ہے، نہ جانے آشائش کے اتنے سامان ہیں جو لال قلعہ میں شاہ جہاں کو میسر نہیں تھے، جو 1-2-3 کمرے کے فلیٹ میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں، آرام کے بیڈ، اے سی لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے صوفے لگے ہوئے ہیں، ڈیجیٹل ساز و سامان لگے ہیں، اور اسی گھر سے باہر نکالیے تو کوڑے اتنے پھینکے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو شرم کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے کہ انسان گزرنا نہیں چاہتا اس بستی سے۔ اتنے بڑے بڑے ادارے اس علاقے میں موجود ہیں مسلمانوں کے، اتنے بڑے بڑے علماء کرام، اتنے سفید پوش لوگ جن کا تعارف کرتے ہوئے ان کی سرٹیفکیٹ گنی نہیں جاتی، اتنی سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، لیکن آج یہ منظر ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح شیدائی اور سپاہی نہیں ہیں۔ دوستو، مسلمان کے محلے میں اتنی گندگی، اتنا کچرا، اور گھر کے اندر اتنی صفائی اور اتنے سنگ مرمر جو شاہ جہاں کے لال قلعے میں نہیں لگا ہوا ہے۔ آج یہ مسلمانوں کا حال ہے، شرم آتی ہے ہمیں، ہر آدمی اپنا اپنا حصہ آگے بڑھا رہا ہے، سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آج اہل حدیث کمپلیکس سے نکل یہ شرم سر سے جھک جاتا ہے۔ اکثریت کی آبادی یہاں کی مسلمانوں کی ہے، صرف دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فاعلیھا کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، وادناھا اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ یہ ایمان کہاں گیا مسلمانوں تمہارا؟ تمہارے محلے میں اتنا برا حال ہے، قبضہ کر کے سرکاری املاک پر بیٹھے ہوئے ہو، میونسپلٹی کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہو، شان سے شوکت دکھاتے ہو، اپنی کوٹھیاں دکھا رہے ہو، کس کو دکھا رہے ہو بتاؤ؟ تو سڑکیں تمہاری یہ حال تمہاری حال بیان کر رہی ہے کہ تم کتنے بڑے گستاخ رسول ہو، تمہارا کیا نظریہ ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ یہ کچرا روڈ پہ نہیں ہے، یہ کچرا تمہارے دماغوں میں موجود ہے، اسی لیے یہ کچرا دکھ رہا ہے، ورنہ ہر آدمی اٹھا کر کے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی اور سپاہی اگر وہ چاہتا تو یہ گلیاں صاف ہو جاتی، ہر آدمی اٹھا کے مرد و عورت کچرے پھینکتا اور نظام اور سسٹم بناتا، ہر آدمی اپنے شوق و آرام میں لگا ہے، تو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کون نافذ کرے گا؟
فرشتے آئیں گے، جبریل، میکائیل، اسرافیل آئیں گے جو تمہارے محلوں کو صاف کر کے دیں گے۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے حکومت ہماری صاف نہیں کر رہی ہے، حکومت یہ نہیں کر رہی ہے، حکومت وہ نہیں کر رہی ہے۔ تم ذمہ دار ہو ان ساری گلیوں کے خراب ہونے کے، تم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ تم حکومت اہلکار ٹھیکیداروں کو آنے نہیں دیتے، یہاں پہ آتے ہو تو اپنا روب جما کے بھگا دیتے ہو۔ یہ ایک مثال دی میں نے اس سفید پوش معاشرے کی، جو یہ علاقہ ہائی ٹیک اور ہائی پوچ علاقہ کہلاتا ہے، پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا علاقہ، اوکھلا کا علاقہ، کون نہیں جانتا شاہین باغ کو، کون نہیں جانتا اس علاقے کے ایک ایک محلے کو۔ پورے ہندوستان، نارتھ اور ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ سب جگہ کے لوگ جانتے ہیں، بیرون ملک جانتے ہیں۔ لیکن اگر پہلے سے دماغ میں کچرا ہو، اس کچرے کو، کوڑے کو کون نکالے گا؟ اس کو نکالے گا کوئی تو آخرت کا خوف۔ اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، اپنی دیوار کو تھوڑا بڑھا دیتے ہیں، اپنے پیلر کو تھوڑا آگے کر دیتے ہیں، اپنے چھجی کو سرکاری زمین پر آگے کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت شریف آدمی ہیں، ہم نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی۔ سڑکوں پہ گلیوں میں چلنا مشکل ہے اس شہر کے اندر انسانوں کا۔ دوستوں اور بزرگوں، اور آپ کہتے ہو کہ جی ہم بہت شریف انسان ہیں۔ جی نہیں، جب تک آپ کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک آپ شریف نہیں ہو سکتے۔ اپنے لبادے کو اتار کر پھینکیے اور قرآن و حدیث کا لباس پہنیے، تقوی کا لباس پہنیے، پھر جا کر کے معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں آپ ماڈل بن جائیں گے۔ دوسرے محلے کے لوگ آپ کے محلے میں آ کر بسنا پسند کریں گے۔ غیر مسلم افراد اور احباب برادر وطن بھی آپ کی ستائش اور تعریف کریں گے، لیکن آپ چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے ہوئے ہماری تعریف دنیا میں بھی ہو جائے اور مرنے میں تو ہم جنت ہی میں جانے والے مرنے کے بعد۔ یہ آپ کی خوش فہمی اور خام خیالی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان کی آخرت ہی نہیں سنورتی بلکہ انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سارے کے سارے اللہ کے ہاں توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ باپ 50 سال کا ہے توبہ کر لیا، نمازی ہو گیا، بیٹا 25 سال کا ہے بازار میں گھوم رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ باپ بیٹے میں فرق کرنا، ماں بیٹی میں فرق کرنا، جوان اور بوڑھے میں فرق کرنا، یہ انسان کی ناکامی کی پہلی منزل ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور یہ نوخیز نوجوانوں کو، بچے کو، بچیوں کو آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یہ لکڑیاں نہیں صرف ہوں گی بلکہ انسانوں کے خون اور گوشت اور ہڈیوں سے جہنم جلائی جائے گی۔ والحجارہ، اور پتھر کی کے ایندھن ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ رب العالمین کے فرشتے مضبوط طاقت والے اس جہنم کو سلگانے پر معمور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ آج ہم دنیا کے مقابلہ جاتی امتحانات، کمپٹیشنز، نیٹ، JEE اور بھی ایگزام کے لیے ہم کالر صحیح کرتے ہیں، جی میرا بیٹا نیٹ کمپلیٹ کیا اس سال، میرا بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے مولانا صاحب، میرا بیٹا IIT کر رہا ہے مولانا صاحب، میرے فلاں بیٹے یہ کر رہے ہیں۔ میں جاتا ہوں مجلسوں میں آپ جیسے لوگوں کے، تعریف کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، یہ جی بہت کوالیفائڈ ہے، یہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، یہ فلاں جگہ جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ نماز کو جا رہا ہے اور بیٹا گھر میں بیٹھا ہوا کمپیوٹر دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جہنم میں بھیجا ہوا ہے اس کو۔ مقابلہ جاتی امتحانات اور آخرت کے عمل کے لیے اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں حکم دیا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ یہ بھی نیکی کا کام ہے، ایگزام اور آخرت کی نیکی حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو۔ جب اس ملک میں کمپٹیشن نہیں تھا، انگریز کے زمانے میں کمپٹیشن نہیں تھا، مغلوں کے زمانے میں کمپٹیشن نہیں تھا، ملک آزاد ہونے کے بعد بھی کمپٹیشن نہیں تھا، یہ تو ابھی آیا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے کمپٹیشن کا کیا دیا ہمیں؟ ٹیبلیٹ دیا دماغ میں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ تم جلدی کرو
اللہ کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جس کا رقبہ اور لمبائی چوڑائی 100 گز 200 گز 1000 میٹر 10,000 ہیکٹر نہیں ہے، زمین و آسمان کی کشادگی سے بھی بڑا کشادہ جنت ہے جو ہر بندے کو عطا کی جائے گی۔ آج 100 گز زمین خریدنے کے لیے ہماری عمر چلی جاتی ہے، ایک فلیٹ بنانے کے لیے ہماری عمر چلی جاتی ہے، ہم تو اس کے لیے عمر گنوا دیتے ہیں، اپنی گوشت ہڈیاں ہم اپنی ختم کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں جنت زمین و آسمان کے رقبہ کے برابر جو جنت اللہ نے تیار کی ہے، ہائی ٹیک جنت، اس کے لیے ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں جی ایگزام میں فیل نہیں کرنا، کمپٹیشن میں پیچھے نہیں رہنا، میری رسوائی ہو جائے گی، تمہاری زندگی اپنی ہے، زندگی کی تیاری کرنا، تمہیں شادی کرنی ہے، بچے سنبھالنے ہیں، اپنی فیوچر، جس فیوچر کی گارنٹی نہیں اس کی اصلاح کرتے ہو آپ، کہ بیٹا آج ہے کل رہے گا نہیں رہے گا، جس فیوچر کی گارنٹی ہے اس کی آپ تبلیغ نہیں کرتے بچے کو۔ تو دوستو یہ انسان کے عقل میں کمی ہے، اسی کو کہتے ہیں عقل میں کمی ہے۔ آپ نے مہنگی چیزیں چھوڑ دی، سستی خرید لی آپ نے، زوال ہونے والی نعمتوں کو آپ نے بچے کو LKG 3 سال کے 2.5 سال کے بچے کو مال آ رہی ہے اسکول، چلاتا ہے روتا ہے اور بلبلاتا ہے، اسے جی نرسری اسکول میں ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ مہنگی فیس نرسری اسکول کی ادا کر رہا ہے ماں باپ، تاکہ یہ بیٹا بل کر کیا ہو، تعلیم یافتہ ہو، ویل کوالیفائیڈ ہو۔ یہی بچہ اگر 25 سال کا ہے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب ہیں، سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، یہ جی بزنس کرنے والے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پروفیسر صاحب ہے، یہ لیکچرر ہیں، یہ جی بزنس مین ہیں۔ بھائی یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، آپ نے جہنم سے نہیں بچانا، اسے جہنم سے آپ کو نکالنا نہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں بچاؤ جہنم سے، آگ سے بچاؤ، آگ سے۔ اللہ پاک نے تخصیص فرمائی کہ اس جوان بیٹے اور بیٹی کو کیا کرو، کمپٹیشن کی تیاری کرنے سے پہلے اس ایگزاموں کی آخرت کی تیاری کراؤ۔ لیکن کوئی ہمیں فکر ہے، کیوں فکر نہیں ہے؟ اس لیے کہ فکر آخرت نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں بازار کی زبان میں کہہ لیتے ہیں ہم بے وقوف ہیں۔ اس لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الکیس لمن دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ چالاک تو وہی انسان ہے جو انسان اپنے نفس کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، یعنی آخرت میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ پاک کے سامنے حاضر ہونا ہے، وعمل لما بعد الموت۔ والعاجز، اور بے وقوف انسان یہ ہے، من اتبع نفسہ ہوا، اللہ پاک کی بات نہیں مانی، اپنے مرضی کی بات مانی، جو بات اس کا دل کہتا ہے، اس کی ضمیر کہتی ہے، اس کا شیطان کہتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، زائل دنیا کے لیے زندگی فنا کر دیتا ہے، وہ اس کا باپ، اس کی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، سب مل کر کے اتنی محنت کرتے ہیں، کبھی کبھی بیچارے کو ہارٹ اٹیک آ جا رہا ہے، کبھی کبھی BP کا مریض باپ ہو جا رہا ہے۔ میں دعوتی میدان میں فیلڈ میں کام کرتا ہوں، ہمارے پاس مولانا صاحب کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیوں بھائی ہم نے بچے کو کوٹا میں بھیج دیا، کوٹا میں بھیج دیا، اب زیادہ فیس ادا کر دی، ہماری اتنی صلاحیت نہیں تھی، اب میرا دل دھڑکتا ہے، قرض دار پیسے مانگ رہا ہے، زمین بیچ ڈالی۔ بھائی یہ اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل علی اللہ کرو، آخرت کے لیے تیار کرو اس غریب کو، تاکہ یہ مرنے کے بعد تمہارے یہ صدقہ جاریہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہر نماز چھوڑے گا، ہر نماز کا گناہ تمہیں بھی ملے گا اور اسے بھی ملے گا، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ وبال جان چھوڑ کر مر رہے ہو، عذاب کا سامان چھوڑ کر مر رہے ہو، گرچہ یہ وائس چانسلر ہو یونیورسٹی کا یا IAS IPS آفیسر ہو، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اخبارات میں تو روزانہ آتے ہیں کہ فلاں رکشہ والا کا بیٹا IPS IAS افسر ہو گیا، اس سے آپ مروب ہو جاتے ہو، لیکن مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بے دین ہے تو اس سے ہم مروب نہیں ہوتے ہیں، یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر صحیح مسلمان بن کے یہ IAS آفیسر ہو تو کتنے IAS آفیسر اس سے متاثر ہو جائیں گے، اور اس ملک میں مسلمانوں کی تعریفیں ہوں گی، مسلمانوں کو ہاتھوں ہاتھ اٹھایا جائے گا اگر کرپشن سے یہ آفیسر آزاد ہوگا، اگر ملک کی ترقی کے لیے رات و دن محنت کرے گا، یہاں بسنے والے عوام کے لیے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں ان کا خادم اور خدمت گزار ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ستائش ہوگی اس ملک کے اندر اور بیرون ملک میں۔ لیکن آپ نے یہ معیار دین کی بنیاد پر نہیں رکھا، آپ نے یہ سارا معیار دنیا کی بنیاد پر رکھا ہے۔ توبہ کا کیا معنی ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہے کہ ابھی ہم نے گناہ کیا اور ابھی اللہ سے خوف کھائیں، یہ نہیں کہ گناہ کیا جوانی میں اور توبہ کریں گے بڑھاپے میں، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اس لیے کہ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مسلم کیا غیر مسلم بھی جانتا ہے
کہ بھائی یہ مرنے کا کوئی وقت انسان کا مقرر ہے، معلوم نہیں کس پل وہ خطیب خطبہ دیتے ہوئے لڑک جائے گا۔ کتنی ویڈیو کھینچ لی گئی، کتنے علماء کرام انتقال کر گئے نہیں میرے بھائی، آج بھی لائیو ہو رہا ہے۔ آج خطیب اللہ کو پیارا ہو گیا تو کوئی مصیبت نہیں آئی، بلکہ یہ جنت کی طرف چلا گیا مسلمان۔ مرنے کے بعد مسلمان کو جنت ملتی ہے میرے بھائی، یہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ موت مصیبت نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، موت تو ایک دیوار ہے جو توڑ دی گئی، جو دنیا کے درمیان اور جنت کے درمیان تھی۔ اب تو مرنے والا انشاءاللہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اگر جنت کا سامان رکھا ہوگا اس نے، جنت میں بیلنس بنایا گا اس نے۔ تو توبہ یہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں گناہ کر کے بڑھاپے میں توبہ کرو گے، بڑھاپے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں اس کا، یہ اقرار تو سب مذہب کے لوگوں کا ہے، صرف مسلمان اس میں اکلوتا نہیں، چونکہ نظر سے موت کو دیکھ رہا۔ واجب یہ ہے ہر مسلمان پر کہ ابھی سود لیا ابھی سود واپس کرو، ابھی دھوکہ دیا ابھی واپس کرو، ابھی رشوت لی، رشوت سے جس کو پیسے لیے اس کے واپس کرو، ابھی کسی کی زمین ہڑپ کری ابھی زمین واپس کرو۔ آج دیکھیں یہ جو پراپرٹی کے کرنے والے لوگ، بیچنے والے، کتنا دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، ایک ایک زمین کو دو آدمی سے رجسٹری کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب حساب دینا ہوگا۔ جو ایک بالشت زمین کسی کا قبضہ کرتا ہے، 7 تہ زمین کا وزن اس کے گردن میں قیامت میں ڈالا جائے گا۔ یہاں تو ایکڑ کے ایکڑ زمین قبضے کر لیے اور اس کو مارکیٹ میں بیچ بھی دیا اور مہنگے پیسے بھی لے لیے، کوئی خوف نہیں ان کو۔ توبہ یہ ہے کہ ابھی آپ گناہ سے رجوع کریں اور لوٹ جائیں، یہ توبہ ہے۔ لہذا تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور توبہ کے 3 شروط ہیں جو اساسی ہیں، جو رب اور بندے کے درمیان، بندہ رب کی اگر نافرمانی کرے تو 3 شروط ہیں۔ اور نمبر 1 یہ ہے کہ پہل وہ الاقلاع عن الذنب، گناہ کا وہ کام ابھی چھوڑ دے۔ نمبر 2 ندامت کرے، نادم ہو، پشیمان ہو، یہ نہیں کہ توبہ بھی کر رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ اس کا باڈی لینگویج بتا رہا ہے کہ اس نے دل سے توبہ نہیں کیا۔ تائب تو ایسے ہی ہے جیسے تھانے میں لوگ توبہ کرتے ہیں، عدالت اور محکمہ میں کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ یعود الیہ، یہ یقین بنائے دل میں، عزم مصمم کرے کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرے گا، یہ رشوت دوبارہ نہیں لے گا، دھوکہ دھڑی دوبارہ نہیں کرے گا، دفتروں میں دوبارہ لیٹ نہیں جائے گا۔ یہ توبہ ہے۔ اور اگر انسان کا کچھ مال ہڑپ کر لیا ہے تو وہ مال اس کو ادا کر دے۔ پیسے لے لیے ہیں، ظلم کیا ہے، کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو وہ انسان کو مخلوق، چوتھی شرط مخلوق کے لیے یہ ہے کہ مخلوق کو ادا کر دے۔ یہ نہیں کہ رب کے درمیان توبہ کر لیا تو مخلوق کا حق ادا نہیں کیا آپ نے، کسی غریب کا پیسہ مار لیا، کسی کمزور پر جو ہے وہ کیا کیا، آپ نے دست درازی کر دی یا ظلم کر لیا آپ نے، تو توبہ کی یہ شروط ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ ایمان والو اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے گھر کی چھت کے نیچے تو جتنے افراد ہوتے ہیں سب مل کر توبہ کرو، ایک شہر میں رہتے ہو تو سب توبہ کرو، ایک ملک میں بستے ہو تو سب گناہوں سے توبہ کرو۔ تو میرے بھائی، انسان تو انسان، فرشتے بھی پر بچھائیں گے ہمارے راستوں پر، اور جو یہاں دوسرے مذہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی صبح گھر سے نکل کر ہمیں سلام کریں گے کہ ایسا آفیسر تو ہمیں چاہیے، ایسا وارڈ ممبر تو ہمیں چاہیے، ایسا ایم ایل اے تو ہمیں چاہیے، ایسا ایم پی تو ہمیں چاہیے۔ لیکن آج ہمیں بھی گالیاں لوگ دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا حق ادا نہیں کر رہے، جو وعدہ کیا تھا الیکشن کے وقت اس کو پورا نہیں کر رہے، بلکہ الیکشن کے بعد تو اور ظلم کر رہے ہیں اور خزانے میں چونا لگا رہے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے سفید کپڑے پہن لیے تو سفید ہو گئے، نہ، کپڑے پہننے سے کوئی سفید نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جان کنی کے عالم سے پہلے توبہ کریں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک کہ جان کنی کا وقت نہ جائے۔ اسی طرح سورج کے مشرق کے بجائے مغرب کے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے،
اس لیے قرب قیامت میں سورج مشرق کے بجائے مغرب سے جب طلوع ہوگا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. وہ توبہ اللہ پاک نہیں قبول فرمائیں گے کہ جب کسی کی موت کی جان کنی کا کی گھڑی آ گئی اس وقت کہتا ہے کہ ہم نے اب توبہ کیا. نہ، مسلمان کا ایمان اللہ پر ہے، اللہ سے وہ پہلے ڈرتا ہے. کسی بھی نظام، حکومت، قانون کے اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے مسلمان دل سے اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان کس پر ہے؟ اللہ رب العالمین پر ہے. اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہوئی ہے. آج کتنے بھی سرکاری اور پرائیویٹ دفتروں میں چلے جائیے، اس شہر میں، راجدھانی میں چلے جائیے، گاؤں دیہات میں چلے جائیے، جھوٹ بولنے، دھوکہ دینے میں، دغا بازی کرنے میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، الا من رحم ربی، مگر اس پر جس پر ہمارے رب کی رحم ہوگی. کیسے یہ خوف پیدا ہوگا؟ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے خوف پیدا ہوگا. کئی آیتوں کو میں استحضار کر کے لایا تھا تاکہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن وقت ابھی تنگ، یہ دامانی کیا شکوہ پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کرنے کی سچے دل سے توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام گناہوں کو جاننے، پہچاننے اور اس سے ڈرنے اور گھبرانے اور پھر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بہ وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اقول ما تسمعون فاستغفروا اللہ انہ هو الغفور الرحیم.